لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا اسلام کہتا ہے ایک ہی پارٹ ہے، اس کو سیٹنگ پہ لے آؤ تو پوری باڈی کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ. لوگ حیران ہوتے ہیں نا کہ نہ بد نظری چھوٹ رہی ہے ہم سے، نہ چوری چھوٹ رہی ہے، نہ زنا چھوٹ رہا ہے، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا جا رہا ہے ہم سے، نہ باپ کی کڑوی کسیلی ہم سے برداشت ہوتی ہے. باس کی تو برداشت کرتے ہیں، آپ کے اچھے بھی برداشت کریں گے، باپ کی برداشت کرنا بولو مشکل، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نے باپ کو برداشت نہیں بھی کیا تو وراثت مجھی کو ملے گی. کہیں دنیا میں ایسا لا بن جائے نا کہ جس آدمی نے باپ کے سامنے زبان چلائی تو لا آیا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. تو دیکھو پھر سب سے زیادہ کس کو برداشت کریں گے؟ باپ کو. آج برداشت نہیں ہوتا کیونکہ پتہ ہے ابا کو سناؤ تو بھی ابا نے تو مجھے گلے ہی لگانا ہے نا، بعد میں بڑھاپے کا سہارا تو میں ہی ہوں. تو ماں کی برداشت کرنا، باپ کی برداشت کرنا، ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں ایک کام ٹھیک ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہاں ٹھیک سے مراد میڈیکلی ٹھیک ہونا نہیں ہے، میڈیکل سائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک بولو نہیں ہے. اور یہاں دل سے مراد بھی مادی دل نہیں ہے، روحانی دل ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس دل کو ٹھیک کر دیتا ہے پھر بھی چور چور کا چور ہی رہتا ہے. کتنے چور ہیں، ڈاکو ہیں جن کے ڈاکٹروں نے دل کے آپریشن کر کے ایک دم جوانوں جیسا دل کر دیا مگر ان سے چوری نہیں چھوٹی. تو یہاں دل سے مراد کون سا دل ہے؟ بولو روحانی دل ہے. اور یہ روحانی دل اسی جسمانی دل میں رہتا ہے، لیکن یہ نظر بولو نہیں آتا. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ دل نکال کے ہم پلاسٹک کا لگا دیں تو پھر وہ دل کہاں گیا جس میں اللہ کی محبت تھی؟ ہم کہتے ہیں وہیں گیا جس میں تمہارے محبوب کی محبت تھی. جیسے وہ پلاسٹک کے دل میں آ گئی تو وہ ویسے ہی آ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دل یہ درست ہوتا ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک. اور اذا فسدت، جب یہ برباد ہو جائے روحانی دل، فسد الجسد کلہ، پوری باڈی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جسم سے نکلنے والے اعمال خراب، حتیٰ کہ وہ نیکی بھی کر رہا ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ نیک آدمی ہے، جبکہ اس کی نیکی کے پیچھے بھی برائی کا جذبہ ہوگا. وہ صدقہ بھی دے رہا ہے، آپ تو کہو گے سبحان اللہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے صدقے سے نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ احسان بھی کر رہا ہے تو مفاد کے لیے. تو جیسے جسمانی دل خراب ہوتا ہے وال بند ہونے سے، چربی آنے سے، بڑھاپے سے، وال کمزور ہونے سے، روحانی دل خراب ہوتا ہے دنیا کی محبت پیدا ہونے سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غلط چیزوں سے دل لگانا. آج دنیا آزادی کی طرف جا رہی ہے کہ انسان اپنی نجی زندگی میں مکمل آزاد ہے. اسلام پابندیاں لگاتا ہے. دیکھو دنیا پرست لوگ کیا کہتے ہیں، آپ ظاہری اعمال میں پابند ہیں،
آپ نے چوری نہیں کرنی، آپ نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، آپ نے کسی کو قتل نہیں کرنا، محبت جس سے چاہے کرو. یہ دل کا عمل ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل. محبت جس سے چاہے کرو. اسلام کہتا ہے بھائی سب سے پہلے کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ دل کو. آپ محبت کرنے میں، نفرت کرنے میں آزاد نہیں ہے. غلط چیزوں سے دل لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں ہمیں وہ دل بہت چاہ رہا ہے، یہ ہم سے بچھڑ گیا، یوں ہو گیا. بھائی دل لگایا کیوں آپ نے اس سے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں دل تو بھائی غیر اختیاری چیز ہے، جہاں بھی چاہے لگ جائے. اچھا پھر کسی کی بیوی سے لگ جائے دل، وہ چھوڑے گا؟ آپ کو کسی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے اور آپ نے اس سے تعلقات پیدا کرنا شروع کر دیے. بلکہ ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا ہوں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے دل، بقول آپ کے کہیں بھی چلا گیا. آپ کی بیوی سے کسی کو محبت ہو گئی اور وہ سیٹنگ میں لگا ہوا ہے، آپ اس کو پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے جا کے؟ میری بیوی میری ہے، محبت کس کو ہو رہی ہے؟ تجھ کو. اور جواب میں وہ یہ دلیل دے کہ دل تو کیا ہے؟ پاگل ہے بھائی، کہیں بھی آ سکتا ہے. مان لو کہ دلیل. مجھے تو شک لگ رہا ہے بیٹا، جواب ہی نہیں دے رہے، چکر ہے کچھ. دوسروں کی بیویوں سے دل لگا کے لگ رہا ہے کہیں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہو. بول دو نہیں مانیں گے بھائی، غلط دبا دیں گے اس کا. وہ جواب میں کہے کہ نہیں جی وہ بالکنی پہ کھڑی ہوئی تھی، مجھے اتنی اچھی لگی، میں پاگل ہو گیا ہوں، اب میں نہیں برداشت کر سکتا. دل تو کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز ہے، میرے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ بولو گے انسان کا بچہ بن جا، آخری وارننگ دے رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے، یا الٹا کر لو معاملہ، آپ کی بیگم کسی پہ عاشق ہو گئی، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں بیگم اس کو کیوں فون کر رہی ہو، وہ کیا لگتا ہے؟ کہہ رہی بھائی دل میرے کنٹرول میں نہیں ہے. چھوڑ دو گے آپ اس کو؟ جی لبرل لوگ جو ہے نا، جو دنیا پرست لوگ ہیں، جب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے تو ان کو اسلام کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ویسے ہی کہتے ہیں دل کنٹرول میں نہیں ہے، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پابندیاں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی، دل کنٹرول میں ہے، محبت کنٹرول میں ہوتی ہے. ہاں یہ صحیح ہے کہ براہ راست محبت پیدا ہونا یا نہ ہونا کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن اس کے اسباب کنٹرول میں ہوتے ہیں. بھائی بالکنی میں کھڑی ہوئی تھی، تم نے دیکھا کیوں؟ اے بھائی یہ تو کنٹرول میں تھا نا، اور دیکھا تو نظر ہٹا لیتے، نظر ہٹائی کیوں نہیں؟ اور اگر اب پیدا ہو گئی ہے تو ختم بھی کی جا سکتی ہے. دیکھنے سے پیدا ہوئی، نہ دیکھنے سے ختم ہو جائے گی. یوگا میں تو نہیں کرتا یوگا، لیکن جو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ادھر کو گھومیں اور ہڈی میں درد پیدا ہو گیا تو الٹی سمت میں پورا گھوم جاؤ، وہ درد کیا ہو جائے گا؟ بولو، وہ صحیح ہو جائے گا. ادھر کو گھما دو اس کو. کاغذ ہم فولڈ کر کے رکھتے ہیں، جب کھولتے ہیں تو مڑ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے الٹا فولڈ کرو ایک دفعہ اس کو، تو پھر سیدھا ہو جائے گا. یہ صرف کتے کی دم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا مرضی گھما لو 100 سال کے بعد بھی ویسی کی ویسی. کتے کی دم کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جب وہ الٹی سمت میں گھمائی جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.